وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا غار کے دھانے پر بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ یا اللہ، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، سراسر ہدایت، لفظ لفظ ہدایت، حرف حرف ہدایت۔ تو کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو نے قرآن میں بیان کیا، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو، سنگ جڑ جائے ولیوں کے، اور ولیوں کے دروازے پر بیٹھ کے پہرا دینے لگ جائے، اور کسی کام آ جائے مشت خاک، تو وہ کتا اتنا قابل ذکر ہو جاتا ہے کہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو رب رب ہو کے بیان کرتا ہے۔ تو کہا تم تو انسان ہو، اگر تم محمد عربی کے در کے نوکر بن جاؤ تو کیا عزتیں دوں گا تمہیں، کیا شانیں تمہیں نصیب ہوں گی۔ تو یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی راہوں کے کام کون آتا ہے، ان کے راستے کا مسافر کون ہے، ان کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کون کرتا ہے، ان کی خدمت اور نوکری کے لیے اپنی مشت خاک کو ان کی راہوں میں بچھاتا کون ہے۔ اور اگر ہم ساری زندگی اپنی خواہش سے گزار دیں اور ان کے دین کے لیے ہم نے کچھ نہ کیا ہو، تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اقدس تیرے پاؤں میں نہ کوئی کانٹا نہ کوئی زخم، پھر کیوں ہاتھ میں پرچم اسلام لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نعمتیں، اس کی کرم نوازی ہمارے اوپر پہم برسیں، لیکن ہم اس کے شکر گزار بندے نہ ہوں، نماز پڑھنا ہمارے لیے بوجھل بن جائے۔ تو کہا پھر گھوڑے اچھے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں چلتے تو ہیں، کام تو آتے ہیں۔ تو کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس زمین کو ارض کنود کہتے ہیں کہ جہاں کچھ نہ اگتا ہو، بنجر زمین، جہاں نہ سبزہ اگتا ہو کہ جانور چارہ کھا سکیں، نہ کوئی درخت اگتا ہو جس سے کوئی سایہ لیا جا سکے، نہ کوئی ایسا درخت اگتا ہو جس سے کوئی پھل حاصل کیا جا سکے، نہ شجرے سایہ دار دیتی ہو جو زمین، نہ شجرے پھلدار دیتی ہو جو زمین، نہ کسی جانور کے چارے کی ضرورت کو پیش کرتی ہو جو زمین، اس کو کہتے ہیں ارض کنود۔ وہ بنجر شخص جو انسانیت کے لیے نفع بخش نہیں ہے، لوگوں کے لیے خیر کا سبب نہیں ہے، انسانیت کے لیے نافع نہیں ہے اس کا وجود۔